کو اللہ نے کیوں حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھکو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو بھی آ کر کے تعظیم کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑا۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کو بھی پیش کر سکتا تھا۔ اے فرشتوں، میرا آدم بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت طاقتور ہے، میں نے اس کو ایک عجیب مخلوق کے طور پر بنایا ہے، تم اسے سجدہ کرو۔ مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت آدم کے علم کو سامنے رکھا، علم کو سامنے کیا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ یہ مخلوق جو دنیا میں بھیجی جا رہی ہے یہ اللہ کے علم کی وراثت کو لے کر کے دنیا کو اللہ کی معرفت کرائے گی اور بھٹکے ہوئوں کو غلط راستے سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لگانے کا کام کرے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی تو علم کی بنیاد پر۔ اسے پتہ چلا حسن اگرچہ کمال ہے، طاقت اگرچہ خوبی ہے، دولت اگرچہ ایک آدمی کے لیے تعریف کی چیز ہے، مگر علم وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ اگر آدمی گورا نہیں ہے، کالا کلوٹا ہے اور صاحب علم ہے تو لوگوں کی نظروں میں گوروں سے زیادہ اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ اگر آدمی خاندان کے اعتبار سے پسماندہ ہے مگر عالم دین بن گیا تو وہ مقتدا ہو جائے گا۔ ایک طرف سارے بڑے بڑے خاندان کے لوگ مسجد میں موجود ہوں اور ان میں سے کوئی عالم نہ ہو، مگر ایک چھوٹے خاندان کا ایک بچہ عالم دین بن گیا، سب کی نماز کی امامت وہی کرے گا، امام صاحب وہی بنیں گے، اگرچہ وہ غریب خاندان کے ہیں اور پیچھے چاہے چیئرمین کھڑے ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن علم دین جس کو اللہ نے دیا اللہ کی بارگاہ میں پیشوائی وہی کرے گا، مقتدا وہی بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، بے ہنروں کو ہنر والا بنا دیتا ہے، کمزوروں کو قوت عطا فرما دیتا ہے، پسماندوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ولایت کے درجے پر پہنچاتا۔ دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو بے علم رہا ہو، دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے پاس علم نہ رہا ہو، اور نیچے چلے آئیے دنیا میں کوئی ایسا قطب نہیں جس کے پاس علم نہ رہا ہو، کوئی غوث نہیں ایسا جو بے علم رہا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جو بے علم رہا ہو۔ جتنے اولیاء، جتنے اقطاب، جتنے ابدال، جتنے اصفیاء، جتنے نقبا، جتنے نخبا، جتنے سب اصفیاء ہیں، یہ سب کے سب اصحاب فضل و کمال اور ارباب علم و دانش تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، کوئی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بغیر علم کے کوئی صحیح معنی میں مومن نہیں رہ سکتا ہے، ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایمان کیا آدمی خود اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اپنے بال بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ علم ہے۔ اسی لیے رب قدیر نے جو سب سے پہلا پیغام انسانوں کو عطا کیا وہ ہے اقرا اقرا اقرا، پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تو رب قدیر اپنے کرم سے تمہیں بلندیاں عطا کرے گا، اور اگر جاہل رہو گے تو نہ اپنا علم ایمان بچا سکتے ہو نہ اپنا خاندان بچا سکتے ہو۔ میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا آپ اس کو لطیفہ سمجھے مگر یہ لطیفہ نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہالت کتنی بری بلا ہے کہ اس کی بنیاد پر آدمی اپنی بیوی بچوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ آپ کے بغل بستی ضلع ہے، اس ضلع میں ایک آبادی ہے، نام نہیں لوں گا تاکہ وہاں کے کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ جمعہ کا دن تھا، میں اپنے محلہ خلیل آباد بدیانی کی مسجد میں اتفاق سے جمعہ کے پہلے کسی کام کے لیے وہاں موجود تھا۔ ایک مولانا صاحب نے مجھے فون کیا،
میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا۔ میں نے کہا کیا ہے مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں پردھانی کا الیکشن ہوا تو ایک فریق جیتا، دوسرا ہار گیا، اور جو ہار گیا وہ جیتنے والے کے پیچھے پڑ کر کے اور اس کے ایک ایک عیبوں کو، کمیوں کو تلاشنا شروع کر دیا۔ تو اس کو اس میں یہ ملا کہ جو جیتا ہوا ہے پردھانی بھی اسی کے گھر میں اور راشن کوٹا بھی اسی کے پاس ہے۔ اتفاق سے مخالف پارٹی نے درخواست دے دی، جانچ ہوئی، جانچ چل رہی تھی۔ جو نئے نئے پردھان منتخب ہوئے تھے انہوں نے وکیل سے جا کے مشورہ لیا کہ میرے بیوی کے نام راشن کوٹا ہے اور پردھانی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو کہ دونوں گھر میں باقی رہے اور کام بھی چل جائے۔ وکیل نے مشورہ دیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ سے 6 مہینہ پیچھے ایک ایفیڈیوٹ بنوا لیجئے، حلفیہ بیان ایک لکھوا لیجئے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ فرضی ایک طلاق نامہ بنا کر کے رکھے رہیے، اور جب کوئی آفیسر آئے جانچ کرنے کے لیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو بہت پہلے اس کو الگ کر دیا تھا۔ اس طرح سے کوٹا، راشن کوٹا بھی آپ کے گھر میں رہ جائے گا، پردھانی بھی آپ کے گھر میں رہ جائے گی۔ جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان تیار کر کے اپنے پاس رکھا تو شدہ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب مخالف پارٹی کو اور موقع مل گیا کہ اب تک تو پردھانی اور راشن کوٹے کا مسئلہ تھا، اب یہ بات ان لوگوں نے اڑانا شروع کر دی کہ بیوی کو طلاق دے کر کے رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ تیسرا مسئلہ پیدا ہو گیا اور گاؤں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو کہتے ہیں چلو امام صاحب سے پوچھو، چلو مولانا صاحب سے پوچھو۔ دکان پر بیٹھ کر کے تبصرہ صبح سے شام تک اگر کریں گے تو سب سے زیادہ تبصرہ علم اور علماء پر ہوتا ہے، لیکن جب مشکل میں پھنستے ہیں تو انہی علماء کے دربار میں یہ پہنچتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، لیکن جب ان کو آسیب لگتا ہے تو مخدوم پاک کے ہاں پہنچتے ہیں، اور اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے بچے کی تو وہ خواجہ غریب نواز کے ہاں پہنچتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے فرمایا ہوگا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگوں کا حال ہے کہ وہ تبصرہ کریں گے لیکن جب مشکل پیش آئے گی تو ایسو ہی کے دربار میں جائیں گے۔ مسئلہ گاؤں میں گمبھیرتا اختیار کرتا چلا گیا، علماء کے پاس یہ مسئلہ پہنچا۔ حکم کیا ہے؟ یہاں علماء کی میٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے کہا اختر حسین قادری دارالعلوم علی میاں جمدہ شاہی سے رابطہ کیجئے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ جو شخص اپنے پاس پردھانی اور راشن کوٹا کو بچانے کے لیے اتنی ساری تدبیریں اختیار کر رہا تھا، کیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا؟ کہا ہاں حضرت تھا، لیکن دینی تعلیم اتنی نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس پردھان سے جا کر کے کہہ دیجئے پورے محلے میں ڈگڈگی بجا دے کہ پردھانی بھی بچی ہے، راشن کوٹا بھی بچا ہے، مگر بیوی نہیں بچی ہے۔ بیوی بہت پہلے نکل چکی ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مذاق میں کوئی وہ کام کرے تب بھی وہ حقیقت پر محمول ہوگی، اور اگر اس نے ہنسی کے طور پر کہا تب بھی اس کو حقیقت ہی پر محمول کیا جائے گا۔ انہی میں سے ایک طلاق ہے، انہی میں سے ایک نکاح ہے۔ اگر فرض کر لیجئے مسئلہ سن لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر 2 مسلمان موجود ہیں اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ہنسی اور مذاق کے طور پر ایک نے دوسرے سے کہا میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 گواہ اگر موجود ہیں نکاح ہو گیا، اگرچہ مذاق کے طور پر کہیں۔ یہ طلاق و نکاح کے مسائل میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تب بھی طلاق پڑے گی۔ اور آج کل تو لوگ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کیا بتائیں حضرت بہت غصہ تھا، عقل کام نہیں کر رہی تھی، طلاق دے دیا۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے ایک صاحب تقریباً 60 سال کی عمر کے بڈھے رہے ہوں گے اور میرے پاس آئے، آ کر کے کنارے بیٹھ گئے سلام کر کے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی بیٹھک بتا رہی ہے کہ ان کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میاں جی کیسے آنا ہوا؟ خیریت سے؟ کہا حضرت خیریت۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ لے کر کے آئے؟ کہا کیا بتائیں حضرت بہت افسوس۔ اور ہم نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنی
अपनी बीवी को तलाक दे दिया। मुझे सुनते गुस्सा आया। मैंने कहा 60 साल उम्र के बुढ़े हो गए और अभी जज्बा और जोश और जवानी का आपके अंदर जो खुमार था वो नहीं गया। 60 साल की उम्र में बुढ़ी को तलाक दे करके मुफ्ती साहब के पास आया, वो मसला बताएंगे आपको और वो आपके लिए कोई सहूलत पैदा करेंगे। कहा हजरत क्या बताएं, बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कोई प्यार में बीवी को तलाक देता है क्या? कोई मोहब्बत में तलाक देता है क्या? जब आदमी जलाल में होता है, गुस्से में होता है, तभी तलाक देता है। तो तलाक वो चीज है कि अगर मजाक में कोई दे तब भी पड़ जाएगी, अगर कोई जलाल में दे तब भी पड़ जाएगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़विया में एक जगह इरशाद फरमाया कि शीशा और पत्थर दोनों को सामने रखिए। अगर शीशे को आपने पत्थर पर फेंका तब भी शीशा टूटेगा, और पत्थर को उठा करके शीशे पर फेंक दिया तब भी शीशा टूटेगा। मुस्कुरा करके आपने पत्थर को शीशे पर फेंका तब भी शीशा टूटेगा, और जलाल में अगर आपने पत्थर को शीशे पर फेंका तब भी टूटेगा, हंसी में फेंका तब भी टूटेगा, गुस्से में फेंका तब भी टूटेगा। बिल्कुल यही हाल तलाक का है कि अगर आदमी गुस्से में दे तब भी पड़ जाएगी, खुशी से दे तब भी पड़ जाएगी, और अगर मजाक में दे तब भी पड़ जाएगी। मैंने कहा उस प्रधान को बता दीजिए कोटा भी बचा हुआ है, प्रधानी भी बची हुई है, मगर बीवी नहीं बची है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इल्म दीन नहीं रहेगा तो आप न बीवी को बचा पाएंगे न नस्लों को बचा पाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने जब 6-7 महीना पहले अपनी बीवी को तलाक दे रखी थी वकील साहब के कहने के मुताबिक, तो अब इस दरमियान जो कुछ हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, और अगर कहीं बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसका क्या हाल होगा आप खुद आगे समझ सकते हैं। इसलिए इल्म दीन हासिल करना ये नस्लों की हिफाजत का जरिया है, ईमान की हिफाजत का जरिया है, खानदान की हिफाजत का जरिया है, खुदा की मारिफत का जरिया है, रसूल पाक की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है। अगर इल्म नहीं रहेगा तो आप इस्लामी जिंदगी सही ढंग से नहीं गुजार सकते हैं, आप अपने ईमान को नहीं बचा सकते हैं। इस वक्त जो दौर चल रहा है और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर आपने जरा सी गफलत बरती तो आपका ईमान कौन उचक ले जाएगा हम बता नहीं सकते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने 125 साल पहले फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अगर आपने इल्म दीन नहीं हासिल किया तो आपका ईमान भी सलामत नहीं रहेगा। जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए कोई भी इल्म नहीं।